کاشتکاری یا زراعت میری نظر میں پاکستان کا سب سے ہنرمند اور معزز پیشہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے پچھلے 50 سالوں میں کاشتکاری کو بالکل عام اور سب سے کم تر پیشہ سمجھ لیا ہے۔ میں آج آپ کو ملواتا ہوں عبد الرحمن سے، جن کا تعلق KPK کوہستان مانسہرہ سے ہے۔ انہوں نے اپنی اس 40 کنال کرائے کی زمین کو کس طرح خوبصورت ہنرمندی سے چند ماہ میں آباد کیا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے پچھلے 12 سال میں ہزاروں کسانوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور ہر شہر میں میلے لگانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے کامیاب کسان وہی ہوتا ہے جو سب سے ہنرمند اور ہر چیز کو موسم سے لے کے پنیریوں سے لے کے اپنی کھیت کو استعمال کیسے کرنا ہے، بیج کیسے لگانے ہیں، پنیریاں کیسے لگانی ہیں، فصل کو کیسے تیار کرنا ہے، موسم کا دیکھ بھال کیسا کرنا ہے۔ میری نظر میں کسان سے بڑا ہنرمند کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے قدیم پیشوں میں سے ایک ہے۔ آج آپ کی ملاقات ہوگی عبد الرحمن سے، آپ ان کی کہانی سنیں اور دیکھیں کہ اپنے کھیتوں میں یہ کیا کر رہے ہیں اور کتنی شاندار فصلیں اور کتنے اچھی طریقے سے ترتیب سے بہت کم ریسورسز میں یہ کام کر رہے ہیں۔ آئے ملتے ہیں عبد الرحمن، جو کہ کہوٹا روڈ پر کاشتکاری کر رہے ہیں۔ جناب ہمارے ہیرو، ہمارے کسان عبد الرحمن صاحب۔ اچھا عبد الرحمن، بتاؤ یہ ٹوٹل کتنی زمین ہے اور کیا کیا لگایا ہوا ہے؟ جو ریز بیڈ بنا کے جو کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤ ذرا۔ یہ بھائی شکر الحمدللہ، بس یہ ہو رہا ہے ٹماٹر ٹھیک ہے، اور بیگن لگائے ہوئے ہیں۔ بیگن تو کچھ پھل نہیں دیا ہوا ہے، ٹماٹر بھی یہ جگہ پانی جام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ہمارے اس دفعہ تیلیا وغیرہ لگ کے پھر بھی ابھی گزارا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی چل رہا ہے۔ یہ جگہ بھی ہے، سلام بڑ بھی ہے، ادھر مونگ پھلی لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا مونگ پھلی لگایا۔ تو باقی تو آج کل جو لوگوں نے کاشتکاری چھوڑ دی ہے ان لوگوں کو کیا کہتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، اپنا زمیندارہ سنبھال دیں اور گندم ہو جو بھی چیز اپنا زمین پہ لگانی چاہیے، لگانی چاہیے۔ تو آپ سے اگر کوئی سیکھنا چاہے، اگر آپ سے کوئی رابطہ نمبر آپ کا مانگے کہ آپ سے کوئی چیز سیکھنا ہے، کوئی پنیری چاہیے، بیج چاہیے، ان کو پتہ چلیے کیسے لگائے گا، تو آپ کسی کو بتا سکتے ہو؟ جی جی، تو رابطہ نمبر اپنا دے دو ذرا۔ 0313 15 44 517۔ تھوڑا آہستہ بولو، ذرا دوبارہ بولو۔ 0313 15 44 517۔ تو آپ اگر سکھاؤ گے لوگوں کو جو سیکھنا چاہتے ہیں؟ جی جی جی، یہ جناب بالکل کہوٹا روڈ کے اوپر، مین کہوٹا روڈ ہے، جو آپ کی یہ PSO کا پیٹرول پمپ آتا ہے۔ اگر آپ کہوٹا سے آزاد پتن کشمیر کی طرف جائیں تو GT روڈ کے یہ مین روڈ کے اوپر پیٹرول پمپ آتا ہے، اس کے سامنے ان کا یہ کھیت لگے ہوئے ہیں، یہ خوبصورت کیلے کے پودے لگے ہوئے ہیں، پیچھے یہ 40-50 کنال زمین کو آباد کر رہے ہیں۔ تو عبد الرحمن بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے جو ہے نا میری دیہڑی لگا دی آج۔ آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، آپ کام بہت اچھا کر رہے ہو، اور یہ جو زمین پہ آپ آباد کیا ہوا ہے آپ نے تھوڑی سی زمین کو اتنا اچھے طریقے سے، اللہ تعالیٰ آپ خوش رکھے، بڑی مہربانی۔ یہ بھی آپ نے پھول گوبھی لگایا ہے؟ اچھا، ادھر کیا ہے آگے؟ یہ بھنڈی، یہ بھنڈی ہے۔ بھنڈی کتنا لگایا ہے؟ ویسے یہ آدھا کنال جگہ ہوگا۔ آدھا کنال جگہ پہ بھنڈی لگایا ہے۔ یہ مٹر کا علاج۔ مختصر اگر میں عرض کروں کہ اگر بندہ ہنرمند ہو اور اس نے چند سال محنت دل جمی سے لگا کر زراعت سیکھ لی ہو تو وہ عبد الرحمن کی طرح اس زمین کو 4 چاند لگا سکتا ہے۔ یہ زمین اب سے پہلے بھی ایسے یہاں پہ پڑی ہوگی کئی سالوں سے، لیکن اس زمین کو جس طرح ہنرمندی سے عبد الرحمن نے کاشت کیا ہے، جس طرح ہنرمندی اور اپنی محنت، لگن اور ترتیب سے عبد الرحمن کاشت کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس طرح نہ کرتے ہوں۔ اور ہمارے پاس بھی اپنے ارد گرد اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں زمینیں پڑی ہیں، لیکن ہم نہ تو کاشتکاری سیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم سیکھ کر کاشتکار کو عزت دیتے ہیں۔ اگر میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک شخص چند سال کسی ایسے کاشتکار کے ساتھ چند سال محنت کر کے اپنا علم سیکھ لے، ایسے ہی جیسے کہ آپ دوسرا علم و ہنر سیکھتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی زمین غیر آباد رہے گی۔ اور مستقبل میں اگر ہم لوگوں نے یہ کام نہ کیا تو ہمیں مجبوراً ایسے ہی ہنرمند لوگوں کو اپنی زمینیں آپ کو چاہتے نہ چاہتے دینی پڑیں گی۔ اب اس زمین میں اس نے اس 40 کنال زمین کو 4-4 5-5 کنال کے ٹکڑوں میں آباد کر کے اس میں مٹر بھی لگایا ہے، بھنڈی لگائی ہے، اس کے اندر آپ کو مختلف ایسے تمام سبزیاں، جانور اور تمام ایسے پھلدار درخت نظر آ رہے ہیں۔
جو کہ عبد الرحمن کا شاخسانہ ہے. حاضر ہے عبد الرحمن جو کہ ایک ہنرمند کاشتکار ہے. کاشتکاری ایک ہنرمندی ہے، اس کی عزت کریں، کسان کی عزت کریں.